إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو آپ پچھلے کئی سال سے سن رہے ہیں، خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت بنی امیہ، اور خلافت بنی امیہ میں ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ ہے، اور ان کا مقابلہ جو ہے عبد الملک بن مروان کا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہوا، اس مقابلے کی تفصیل بھی پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ کا علم ہو سکے، اسی کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے پڑھی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں، اور الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تاریخ کی یہ باتیں آپ کے سامنے جو اتھینٹک ہیں، جو ثابت ہیں، اسی حد تک جو ہے پیش کی جائے، ورنہ تاریخ کی کتابوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تاریخ اکثر عباسی دور میں لکھی گئی ہے، اور عباسی دور کی پریشانی یہ رہی ہے، عباسی پیریڈ جو ہے نا، اس کے بعد آئے گا آپ کے سامنے، اموی دور کے بعد عباسی جو ہے دور آتا ہے، عباسی پیریڈ آتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ بنو عباسیہ، یہ حکومت انہوں نے حاصل کیا تھا بنو امیہ ہی سے، بنو امیہ کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کیا، اور اس پر غلبہ حاصل کر کے انہوں نے پوری جو ہے حکومت حاصل کی تھی، اسی لیے بنو امیہ کے ساتھ ان کی دشمنی مشہور تھی۔ اور ادھر جو ہے جو شیعان علی تھے، جو چنگاری موقع موقع سے دب تو جاتی تھی لیکن ختم نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا کہ بنو امیہ کے خلاف، اور خاص طریقے سے بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کے تعلق سے ایسی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں تاریخ کے اندر داخل کر دی،
کہ ہماری تاریخ کی اکثر کتابیں ان سب چیزوں سے متاثر ہیں اور صحیح تاریخ ہمارے سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ تو بہرحال اب ان سب کے بیچ میں جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے جو ثابت چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، یہ بہت آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے تاریخ کا یہ معاملہ اور صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن بہرحال کوشش کی جاتی ہے ایک حد تک کہ آپ کے سامنے صحیح بات، اتھینٹک جو چیزیں ہیں وہی آئے، اور جو چیزیں تاریخ میں داخل تو کر دی گئی ہیں لیکن وہ صحیح معنی میں تاریخ کا حصہ نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے نہ آئیں۔ اور اگر کہیں ایسی کوئی چیز مشہور ہو گئی ہے تو تو آپ کے سامنے وہ بات بھی ذکر کی جائے کہ یہ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، اور یہ بھی بنو امیہ سے دشمنی کے نتیجے میں یہ باتیں تاریخ کی کتابوں میں اس وقت درج کی گئی ہیں اور صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے گا، جب ہم یہ تاریخ پیش کرتے ہیں تو یہ بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تاریخ پیش کرنے کا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص دودھ کا دھلا ہوا ہے اور کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ گزرے ہوئے ہیں ان کی لاکھ برائیاں صحیح، اور جو ہے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں بھی یقیناً جو ہے ہوئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو شاید ہم سے غلطیاں ان سے بھی کہیں زیادہ ہوتی۔ اس وقت جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو ہم غلطی ہی مانتے ہیں، صحیح نہیں کہتے، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے ہم کسی کو بھی اسلام سے خارج نہیں مانتے، اسلام سے الگ نہیں مانتے، اور ان غلطیوں کا جو بھی معاملہ ہے ان کے لیے کیا چیزیں ہیں وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، اس پر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ان غلطیوں کی وجہ سے ہم انہیں یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے ہم لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں جیسے وہ لوگ تو انتہائی برے لوگ تھے اور ہم تو بڑے نیک اور شریف لوگ ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس جو ہے اصول کو آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کبھی بھی ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں جو چیز ثابت ہے اس کو تو ہم پیش کریں گے ہی، پیش کرنا ہی رہتا ہے، تو یہ چیز اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو پچھلے درس میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ شام کی فوج کی مدبھیڑ ہوئی، یعنی مقابلہ ہوا، اور حجاج بن یوسف نے پورے مکے کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیراؤ کر رکھا تھا عبد الملک بن مروان کے حکم سے، اور حج کا موسم تھا تو صرف اتنی گنجائش نکالی گئی کہ حج ختمہ ہو جائے اور لوگ حاجی لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائے، اس کے بعد سے جو ہے مکے پر حملہ کیا جائے، لیکن یہ چیز ہوئی ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں، یعنی اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ سب چیزیں جو ہے جھوٹ ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور جو ہے اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مکے میں اس طرح سے خون نہیں بہایا گیا، یہ اگر کوئی کہنے لگے، کوئی انکار کرے تو وہ غلط چیز ہوئی، یہ چیز ہوئی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جس کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ہے قتل کیا جانا، یہ ثابت ہے، یہ اور یہ بھی ثابت ہے کہ قتل کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ سولی پر لٹکا دیا گیا تھا عبداللہ بن زبیر کو، یہ باتیں رہ گئی تھی تو میں اب یہیں سے آج کا درس شروع کر رہا ہوں کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا،
اور جب سولی پر لٹکایا گیا لوگ وہاں سے گزرتے تھے، گزرنے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی انہوں نے بھی دیکھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان کی تعریف میں چند باتیں کہی ہیں۔ ان کی ماں یعنی اسما بنت ابی بکر، جو کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان کی بیٹی ہے، اور بہت جو ہے جڑے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر اپنی اس ماں سے، اپنی خالہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت جڑے ہوئے تھے وہ۔ اور کہاں ان کا علم، کہاں ان کا تقوی، ان کے مقابلے میں عبد الملک بن مروان یا حجاج بن یوسف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ آج کا درس ہے، یہاں سے ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں، اور یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا جو ثابت ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ جنگ ہوئی اور عبداللہ بن زبیر نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، صلح نہیں کی تھی، جبکہ جو ہے ان کے دونوں بیٹوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حجاج بن یوسف کے ساتھ چلے گئے تھے، اور مکے کے سب لوگ آہستہ آہستہ ان کے پاس سے کھسک لیے، صرف چند لوگ رہ گئے تھے ان کے ساتھ۔ اور ان کو پریشانی تھی تو انہوں نے اپنی ماں سے مشورہ بھی کیا، اور ان کی ماں کا مشورہ تھا کہ اگر تم نے حق کے لیے یہ تلوار اٹھائی ہے تو پھر تو جو ہے تم بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مرو، یہ بہتر ہے کہ تم حق چھوڑ کر کے ناحق کو قبول کر لو۔ ان کی ماں کا مشورہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ جو ماں کے کہنے کی وجہ سے آخری دم تک چند لوگ جو ان کے ساتھ رہ گئے تھے انہی کے ساتھ انہوں نے فوج کا مقابلہ کیا، اور انہی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جنگ لڑی، انہی کے ساتھ یہ جو ہے ان کی جنگ لڑنے کا معاملہ ہوا، اور وہ مارے گئے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا تھا ان کے لیے، اور ان کی جو ہے اس جنگ میں ان کا جو ہے مارا جانا یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور بہرحال یہ چیز ہوئی ہے۔ میں کچھ چیزیں ہیں اسی سے جڑی ہوئی، وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ وہ چیزیں جو ہے آپ نوٹ کریں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اور اسے آپ کو نوٹ کرنا ہے، کہ کبھی بھی جنگ کے میدان میں اگر کوئی ہار جاتا ہے اور کسی کی جیت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب حق اور باطل کا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا میرے کہنے کا؟ کہ اگر جو ہے کوئی جیت گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور کوئی ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باطل پر تھا اور وہی غلط تھا۔ تو یہ چیز کو جو ہے آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، یہاں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، ہو سکتا ہے سیاست کے میدان میں ان کو جو ہے، چونکہ جو عام طریقے سے لوگ سیاست کے میدان میں جس انداز سے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ چیز جو ہے نہ رہی ہو، اور وہ معاملہ نہ ہوا ہو، ان کے اندر اتنا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے دین کے لحاظ سے چلنا چاہتے رہے ہوں، جس کی وجہ سے سیاست کے میدان میں انہوں نے اس طرح کی چالیں نہ چلی ہوں جیسے دوسرے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا تقوی، ان کی فضیلت، ان کا علم، یہ سب مسلم ہے میرے بھائی۔ اور ان کی ماں نے ان کی تائید کی تھی اس موقع پر، اور ان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ سب کی سب جو آپ کر رہے ہیں، اگر یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر جو ہے اللہ کے لیے اگر آپ نے کیا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ اس پہ ڈٹے رہیے۔ تو یہ ڈٹے رہے اس کے اوپر،
اور اس کے اندر جو ہے وہ قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور اس بات کو ہمیں نوٹ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ماں نے جب ان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد سولی پر بھی لٹکایا گیا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز بھی ہوئی ہے، بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو ہے سب سے پہلی بات میں سوچ رہا ہوں کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاج بن یوسف سے کیا کہا۔ حجاج بن یوسف کی فوج فتح پا گئی، مکے میں داخل ہو گئے یہ لوگ۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور حجاج بن یوسف جو ہے اپنے ظلم کے لیے مشہور رہا ہے، اس کا عبداللہ بن یوسف سے اس کا عبداللہ بن زبیر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ تقوی کے لحاظ سے میرے بھائیوں، نہ علم کے لحاظ سے، اور نہ کسی اور چیز کے لحاظ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اس کو فتح ہو گئی تو یہ حق پر تھا، عبداللہ بن زبیر کو ہار ہو گئی تو وہ باطل پر تھے، ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ آج کے درس میں مجھے اسی بات کو خاص طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تو اسما بنت ابی بکر جو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور عبداللہ بن زبیر کی ماں ہے، انہوں نے حجاج سے کیا کہا؟ حجاج نے اس موقع پر ان کے تعلق سے ایک بات کہی تھی، وہ بات تھی ذات النطاق والی بات۔ جو ذات النطاقین ان کا لقب ہے اصل میں، اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف جو ہے ابن ذات النطاقین جو ہے کہتا، یعنی ذات النطاقین کی کا یہ بیٹا جو ہے، بجائے عبداللہ بن زبیر کہنے کے اس طرح سے ان کو مخاطب کیا۔ تو بڑے فخر کے ساتھ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، اور بتایا لوگوں کو کہ یہ جانتے ہو کہ یہ ذات النطاقین یہ لقب کیوں ملا تھا ان کو؟ یہ تو ان کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر یہ وہ لڑکے تھے جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والی جو ہے یہ اولاد ہے، یہ جو مکے مدینے کے لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ یہودی لوگ مدینے کے جادو وغیرہ کرنے کے معاملے میں بڑے مشہور تھے کہ یہ جادو کر دیتے ہیں، تو ایک بات یہ بھی مشہور کر دی گئی تھی کہ ان یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کے یہاں کوئی جو ہے اولاد نہیں ہوگی۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ جو ہے دیکھیے اس طرح سے ان کے قول کا بطلان ظاہر ہوا تھا۔ کن کے قول کا؟ یہودیوں کے قول کا، اور لوگوں کے مشرکین کے قول کا، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جادو کر دیا گیا ہے اور ان کے یہاں اب کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ میں مسئلہ تھا ان کا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی تھی، ان کے لیے برکت کی دعائیں کی تھیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ ابن ذات النطاقین جب کہتا تھا حجاج بن یوسف ان کو، تو اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا جواب دیا، کیا کہا؟ کہا جانتے بھی ہو کہ یہ ذات النطاقین کا لقب کب ملا ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو اس سے ان کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ تو اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات النطاقین کا لقب اس وقت ملا تھا جب ہجرت کا معاملہ تھا، ہجرت کا موقع تھا۔ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے ان کو جو ہے مدینہ جانا تھا۔ تو اس موقع کی بات ہے میرے بھائیوں، میں تھوڑا جو ہے آپ کے سامنے اس کو یاد دلاتا ہوں، یہ ذات النطاقین کا لقب ان کو کیوں ملا تھا، جس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان بھی کرتی تھی۔ اور اس موقع پر حجاج کا بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی، کہا کہ جب یہ لوگ مکے سے نکلے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ مکے کے مشرکین پیچھے پڑے تھے، اور ان کو صحیح سالم ہجرت کر کے جانے دینا نہیں چاہ رہے تھے، ان کے قتل
کے فیصلے ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی اور وہ ہجرت کے لیے نکلے، غار ثور میں جا کر کے 3 رات تک رہے وہاں پر۔ اس دوران ہوتا یہ تھا کہ باقاعدہ جو ہے عبداللہ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے لوگ وہی اس سلسلے میں ساتھ بھی دیے تھے، اور وہی لوگ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے، اور وہی لوگ جو ہے ان کے وہاں پر، یعنی انہی کو اس کا علم بھی تھا اور کسی کو نہیں علم تھا کہ کہاں ہے یہ۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، ان کے والد جو ہے، اس کو بھی نوٹ کیجیے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے والد، ان کے والد بھی جو ہے پیچھے پڑے ہوئے، تو اس میں سب سے جو ہے نظریں بچا کر کے اور جو چیزیں پہنچانی ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا جو ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ابوبکر بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے، تو ان کے گھر والوں پر سختیاں کرنا اور سختیاں برتنا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، یہ بھی ایک فطری چیز ہے میرے بھائیو، یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو بھی بہت زیادہ ان پر بھی سختیاں کی گئی، اسما رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی، لیکن انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی اس معاملے کو لے کر کے۔ ان کے باپ جو ہے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ، ان کے دادا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، جو ابھی مسلمان نہیں ہے، ابوبکر اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے کہ پیسے وغیرہ کا بھی جو معاملہ تھا، جو چیزیں ہوئی تھیں، انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں خرچ بھی کیا تھا، ان کی اپنی ہی دولت تھی اور وہ اپنی دولت ہی انہوں نے خرچ کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے دادا کے مسئلے کو بھی سنبھالنا اس موقع پر اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا کام تھا۔ اور جب توشہ تیار ہو رہا تھا، توشہ مطلب راستے میں کھانے کے لیے سامان، تو اس زمانے میں یہ ہوٹل اور ڈھابے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ کہیں بھی راستے میں کھانے کے لیے مل جائے گا، یا ٹرینوں کا سسٹم جو ہوتا ہے کینٹین وغیرہ کا، تو وہ بھی نہیں تھا، اور آج کے دور میں جو پیکٹ کی چیزیں بکتی ہیں تو وہ سسٹم بھی نہیں تھا۔ جب کہیں کسی کو جانا ہوتا تھا سفر پر، تو کھانا ساتھ میں لے کر کے جاتا تھا، ایسا کھانا جو راستے میں خراب نہ ہو، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ کھانا کتنے دن چلے گا، تو ایسی چیزیں وہ لوگ رکھ کے لے جاتے تھے جو چیزیں خراب نہیں ہو سکتی ہیں، اور راستے میں اس کو کھاتے ہوئے ان لوگوں کا سفر جو ہے گزرتا تھا، اس کو توشہ کہا جاتا تھا۔ عربی میں اسے زاد کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم لوگ اسے توشہ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ توشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جو اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا، اس کو باندھنے کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو 2 حصوں میں جو ہے پھاڑ دیا تھا۔ اسی کو عربی میں نطاق کہا جاتا ہے اصل میں۔ تو دو جو ہے چادر والی، اس کا معنی ہوتا ہے ذات النطاق، نطاقین، یہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے یہ۔ اور کیوں پڑھا تھا وہ بتا رہا تھا میں آپ کو، تو ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اسی ایک ٹکڑے کو اپنے جسم پر رکھا، اور دوسرے ٹکڑے کو انہوں نے اس سے توشہ باندھا تھا، وہ توشہ جو ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے وہ ذات النطاقین، اسی موقع پر ان کو کیا لقب دیا گیا؟ ذات النطاقین کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ ذات النطاقین تو بڑی فضیلت کی چیز تھی ان کے لیے، اور اس سے تو ان کا بڑا اونچا مقام ظاہر ہوتا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے حجاج سے کہا کہ تم کہتے ہو ابن ذات النطاقین، جانتے ہی ہو کہ ذات النطاقین یہ لقب کیسے ملا تھا؟ وہ اس ماں کا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ان کا نام چھوڑ کر کے تم ابن ذات النطاقین کہو تو سمجھتے ہوگے کہ جو ہے ان کی کوئی برائی ہو جائے گی، تو اس میں کوئی ان کی برائی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ حجاج کو ڈانٹ بھی پلائی، حجاج کو کہا، اس سے کیا کہا انہوں نے
کہ تم جو ہے یہاں پر جو تم کو فتح ملی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے کسی حق کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کا گھر یہ مکہ جو ہے، خانہ کعبہ، مکہ شہر، اس کو محترم قرار دیا گیا۔ اور جو ہے حجاج نے جب یہ بات ذکر کی تھی ان سے جو ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ تمہارے بیٹے نے یہاں پر اس طرح کی جو ہے غلط حرکتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خلاف ہم لوگوں کو فوج کی طاقت استعمال کرنی پڑی، اور تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو ذلیل کیا یہاں۔ یعنی یہ انداز تھا، بالکل الفاظ یہ نہیں، وہ تو اردو میں ہم کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ انداز تھا حجاج کا اسما کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسما بنت ابی بکر ان سے اس انداز سے بات کی، تو اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ باتیں بدایہ و نہایہ میں ہے، ابن کثیر کی جو کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ و نہایہ، اس میں یہ باتیں ذکر ہے۔ تو اسما نے کیا کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، کذبت، میں ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ کہا انہوں نے کہ کذبت، حجاج بن یوسف سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، کذبت، میرے بیٹے نے کہیں کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میرے بیٹے نے کوئی ناحق کام نہیں کیا ہے، اللہ کے گھر کی اور اس محترم جو ہے شہر کی بے حرمتی میرے بیٹے نے نہیں کی ہے، جس بے حرمتی کی بات یہ کہتا تھا حجاج بن یوسف، بلکہ کہا کہ کان اول مولود ولد فی الاسلام بالمدینہ، کہا کہ میرا بیٹا تو پہلا بچہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہجرت کے بعد مدینے میں پیدا ہوا۔ وَسُرَّ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت مسلمان سب بہت خوش ہوئے تھے جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت یہ چیز مشہور کر دی گئی تھی کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ پھر کہتی ہیں وَحَنَّكَهُ بِيَدِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی تھی اپنے ہاتھ سے۔ تہنیک کا مطلب یہ کہ کھجور کا دانہ لے کر کے منہ میں چبا کر کے پھر اس کو ہاتھ پہ لے کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو تہنیک کرتے تھے، اسی کی طرف تو ان کی تہنیک کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی ان کے منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک گیا ہے، اور آپ کے منہ سے چبائی گئی وہ کھجور، اور وہ کھجور کا حصہ ان کے منہ میں گیا ہے۔ پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی اپنے ہاتھ سے، وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ، اور خوشی سے مسلمانوں نے اس دن اللہ اکبر کہا تھا، یہاں تک کہ پورا مدینہ خوشی سے اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ یہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں اس سے، حجاج بن یوسف سے، وَقَدْ فَرِحْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ بِمَقْتَلِهِ، ایک ایسے شخص جس کی پیدائش پر اہل مدینہ نے خوشیاں منائی تھی، آج تم اس کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے ہو، اس کو قتل کر کے تم خوشیاں منا رہے ہو۔ نوٹ کیجئے کس انداز سے بات کر رہی ہیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی ڈرے بغیر کیا کر لو گے، وہ یہی انداز ہے، کیا کر سکتے ہو تم، ظالم شخص ہو، تمہارے ظلم کو ہم جانتے ہیں، لیکن حق حق ہے، جو بات صحیح ہے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پیش کیا وہ بات، کیا کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی آج انہیں قتل کر کے خوشیاں منا رہے ہو، جس شخص کی پیدائش پر مدینہ
خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا تھا۔ آج تم اس کے قتل کیے جانے پر اس کو قتل کر کے تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اس کے بعد کہا فمن کان فرح یومئذ من خیر منک ومن اصحابک، اور کہا کہ جنہوں نے اس کی پیدائش پر خوشیاں منائی تھی وہ لوگ بہت بہتر، افضل، بڑی فضیلت والے لوگ تھے، صحابہ تھے وہ، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی طرح سے نہیں تھے وہ لوگ۔ خوشیاں منانے والے پیدائش پر وہ بڑے نیک لوگ تھے، آج ان کی موت پر خوشیاں منانے والے تم جیسے لوگ ہو۔ تو یہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان۔ اس کے بعد کہتی ہے، وہ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، صوامن قوامن، دنوں کو روزہ رکھنے والا، راتوں کو اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والا۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے جو بات ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر اپنے تقوی کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، بہت روزہ، دنوں کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ امیر المؤمنین تھے، یعنی ان کی خلافت چلتی تھی اور ان کے گورنر بھی مختلف جگہوں پر جو ہے بھیجے گئے، اس وقت بھی یہ راتوں کو تہجد میں رات کا ایک حصہ گزارتے تھے، یہ ہمیشہ جو ہے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی کے لیے کہتی ہیں یہ کہ وہ کیا تھا، صوام قوام تھا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا، اس کتاب کو نافذ کرنے والا میرا بیٹا تھا یہ، جی، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام کرنے والا، اللہ کے گھر کا احترام کرنے والا، اور اللہ کے اس جو ہے شہر، محترم شہر کا کی حرمت کا جو ہے احترام کرنے والا۔ تم کہہ رہے ہو ان کے بارے میں کہ میرے بیٹے نے اس شہر کی حرمتیں پامال کی ہیں۔ اس کے بعد یہ باتیں جو ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت جو ہے دلیری اور بہادری کے ساتھ حجاج بن یوسف کے سامنے ذکر کیے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کا اس انداز سے دفاع کیا، اپنے بیٹے کی تعریفیں کی اس کے مقابلے میں، حجاج بن یوسف کے مقابلے میں، اور حجاج بن یوسف کو آئینہ دکھایا، تو جب کسی شخص کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو برا مان جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں جو ہے، کبھی اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ان کو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہی ہوتا ہے، جب حقیقت کا آئینہ کسی کو دکھا دیا جائے گا تو آدمی برا مان جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف بھی اب اس کو کوئی جواب نہیں بنا اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کیا کہے گا وہ، وہاں سے جو ہے چلا گیا وہ۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کو جب اس کا علم ہوا کہ حجاج بن یوسف نے اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کی تھی اور عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کچھ برا، ان کو برا بھلا کہا تھا، عبد الملک تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے، عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو ڈانٹ پلائی۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سیاست کے لحاظ سے، سیاست کے اس میدان میں اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اور وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے اس نے قتل کیا عمر بن سعید کو، اور کس طرح سے جو ہے جو خلافت کے امیدوار بھی تھے وہ، ان کے ساتھ کس طرح سے دھوکے کے ساتھ ان کو قتل کرنے کا معاملہ ہوا اس کا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ان حسنوں نے اس نے کی ہیں۔ لیکن جو ہے علم و فضل بھی تھا اس کے پاس، یہ مدینے میں پلا بڑھا تھا اور مدینے کے صحابہ سے اس نے علم حاصل کیا تھا، بڑا علم تھا اس کے پاس، تو وہ جانتا تھا اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، وہ جانتا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت، تو اس نے حجاج بن یوسف کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم جو ہے اسما سے اس طرح سے بات کیوں کیا، ان کے ساتھ تم نے اس طرح سے بدزبانی کیوں کی، کیوں چلائی، جو تم ایک ایسی عورت سے بات کر رہے تھے
جو ایک نیک آدمی کی بیٹی تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہو، اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ تمہیں اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ تو اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہوا مکے میں، جو جب ان کو شہید کر دیا گیا عبداللہ بن زبیر کو، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور میں نے پیش کیا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیے تھے، باقاعدہ جو ہے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ بات بھی میں اب جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات بھی البدایہ والنہایہ کی ہے، جو کہ امام ابن کثیر نے ان کی کتاب یہ البدایہ والنہایہ اس میں ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ان کو سولی پر لٹکائے جانے کے بعد سے وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ السلام علیک ابا خبیب، السلام علیک ابا خبیب، السلام علیک ابا خبیب، 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ ابو خبیب یہ عبداللہ بن زبیر کی کنیت ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو اے ابو خبیب، اما واللہ لقد كنت انہاک عن هذا، اما واللہ لقد كنت انہاک عن هذا، اما واللہ لقد كنت انہاک عن هذا، کہا کہ میں تو تم کو اس سے منع کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تم کو منع کر رہا تھا ان چیزوں سے، ان سیاسی چیزوں سے، اور یہ بات ہے کہ وہ منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا سیاست کے میدان میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمیشہ سے الگ رہے اس سے، اور کبھی بھی انہوں نے سیاست کے کسی مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی وہ منع کرتے تھے اس چیز سے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ جو ہے میں تو تم کو منع کرتا تھا ان سیاسی چیزوں سے، اور ان سے الگ تھلگ رہنے کے بارے میں تم سے کہتا تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، الگ الگ جو ہے لوگوں کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ میرا مزاج بھی میرے بھائیوں ایسے ہی ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مزاج تھا۔ کیا مزاج تھا کہ جو سیاست چلتی رہتی ہے، چاہے وہ مسجد کی سیاست ہو، چاہے مدرسے کی سیاست ہو، چاہے جمعیت اور جماعت کی سیاست ہو، کہیں بھی جو سیاست ہوتی ہے اس سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھو، علم اور اہل علم سے تعلق رکھو، لیکن سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ ان سب عہدوں اور ان سب جو ہے مرتبوں میں، اور یہ جو میٹنگیں اور سازشیں جو چلتی رہتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ ہماری چند دن کی زندگی ہے، یہ اچھے کاموں کے لیے ہی کافی نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس طرح کی جو ہے جگہوں پہ جا کر کے ان کا دنیا بھر کا ٹینشن پال کر کے کیا کریں گے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ جو ہے سیاست کے اس میدان سے دور رہے ہیں۔ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اس کی نصیحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ جو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، وہ باتیں جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں یہ جو ہے ذکر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو منع کرتا تھا اس چیز سے، اسی لیے منع کرتا تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی جو ہے سیاست سے دور رہا جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اما واللہ ان کنت ما علمت سواما قواما وصولا للرحم، کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں اے عبداللہ بن زبیر، اے ابو خبیب، میں جو جانتا ہوں تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ تم بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، صوام کہتے ہیں زیادہ روزہ رکھنے والا، قوام کہتے ہیں جو زیادہ راتوں کو نماز پڑھتا ہو، دن میں تو فرائض کی پابندی ہے ہی، وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے میرے بھائی،
لیکن اس سے بڑھ کر کے جو راتوں کو بھی جو ہے تہجد کی نماز میں وقت گزارتے ہیں نا، ان کو قوام کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور کہا وصول للرحمی، اور تم جو ہے صلہ رحمی کرتے تھے، رشتوں کی پابندی کرتے تھے، اپنے رشتوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ماں نے خود ان کے بارے میں کہا تھا، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ابھی بات آئی، کہ اپنے ماں باپ کے یہ بڑے فرما بردار تھے۔ اسی طرح سے جو بھی ان کی جو ہے رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں کی رشتہ داری کا یہ بڑا خیال کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہے، گواہی ہے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں۔ کہتے ہیں، کہا کہ یقیناً اللہ کی قسم، وہ امت جس کے تم ایک فرد ہو، وہ امت یقیناً خیر امت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں سے چلے جاتے ہیں، جن کو سولی پر لٹکایا گیا تھا وہ دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کر کے وہاں سے جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے وہاں سے عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا ہے، اور عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر کی تعریف کی ہے، جب اس کو یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے، تب جو ہے کیا ہوتا ہے اس وقت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی لاش کو جو سولی پر لٹکایا ہوا تھا حجاج بن یوسف نے، وہ اس کو اتروا دیتا ہے۔ کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ہوگا، کہ لوگ آ کر کے تعریف کرتے جائیں گے، تعریف کرتے جائیں گے، تو پوری قوم پھر ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اس کو اس جو ہے اس خطرے کا احساس ہوا اس وقت حجاج بن یوسف کو، اس لیے اب اس نے سوچا کہ شاید اس کو لٹکا دیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ایک دہشت بیٹھ جائے گی ہمارے خلاف، اور کسی کو پھر اب ہمارے خلاف سر اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے یہ ایسا جو ہے کہ لوگوں میں ایک دہشت تو ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ایسے لوگ، ظالم لوگ، کہ یہ دہشت ہوتی ہے، صرف ایک خوف ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں احترام اور عزت تو اسی شخص کی ہوگی جس کو لٹکایا گیا ہے۔ اب حجاج بن یوسف نے اس کو محسوس کر لیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا عظیم شخص، عظیم صحابی، بڑے مرتبے والے جو ہے صحابی یہ، اور بڑا ان کا علم تھا، ان کا تقوی تھا، اور ان کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ جو تھا وہ لوگوں میں مشہور تھا، اور اتنی عظیم شخصیت تعریف کر رہی ہے تو لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں اور بڑھ جائیں گی۔ تو ہم جس مقصد سے یہاں پہ سولی پر لٹکائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خوف و دہشت کو بیٹھایا جائے، تو معاملہ تو الٹا ہو جائے گا، کہ لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ ہمدردی آ جائے گی ان کو لے کر کے۔ اب دیکھا کہ پانسا پلٹ جائے گا، الٹا پڑ جائے گا، تو فوراً حکم دے دیا کہ فوراً جو ہے لاش کو نیچے اتار دو۔ اور اس طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی لاش کو نیچے اتار دیا گیا۔ تو یہ بات تھی، ان کو جو ہے قتل کر دینے کے بعد سے جو چیز پیش آئی تھی اس کی طرف سے، حجاج بن یوسف کی طرف سے، وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے بعد کیا کیا، اب جبکہ عبد الملک بن مروان اب کوئی بھی اس کا مخالف نہیں رہا، اسلام کے جتنے بھی صوبے تھے اس وقت، جتنے بھی اسٹیٹ تھے، شام کا ایریا ہو یا مصر کا ایریا ہو یا عراق کا ایریا ہو، حجاز کا ایریا ہو، اب ہر جگہ پر لوگوں نے عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب کوئی اور دوسرا مخالف نہیں رہا، کوئی دوسرا امیر، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں رہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اب جو ہے عبد الملک بن مروان کی خلافت کے لیے بیعت کر لی۔ اب تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا۔ اب یہ کون سا سال ہے؟ 73 ہجری، 73 ہجری، اسی سال جو ہے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ یہ جو ہے مکے کے اندر
ان کو گھراؤ کر کے ان کو قتل کیا گیا، اور یہ سلسلہ، یہ ان کی جو حکومت تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ اور اب تک جو ہے بیعت نہیں کی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی عبد الملک بن مروان کی خلافت کو لے کر کے، اب انہوں نے بیعت کر لی، کیونکہ سب لوگ اب ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اور جتنے بھی اسلام کے اس وقت کے اسٹیٹ تھے، ہر اسٹیٹ سے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا، بیعت کر لی گئی، تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ تو اب ایک ہی اب یہ خلیفہ رہ گئے، عبد الملک بن مروان، ایک ہی امیر رہ گئے اب، امیر المومنین اس وقت یہ عبد الملک بن مروان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عبد الملک بن مروان نے بڑی عزت کی۔ اب کتنے سال گزرے ہیں اس کی خلافت کو لے کر کے، آپ کو اندازہ ہے نا کہ 65 ہجری، اور اس کے بعد سے لے کر کے جو ہے یہ 73 ہجری ہے، 8 سال جو ہے ہو گئے۔ یہ 8 سال کا پورا جو ہے، پورا یہ لمبا ٹائم، یہ اندرونی اختلاف جو تھا، آپس کی لڑائیاں تھیں، اور انہوں نے جو ہے شام کے علاقے سے شروع کیا تھا، مروان نے، اس کے باپ نے پہلے، اور کسی طرح سے شام کے علاقے کو اپنے ماتحت کیا، پھر مصر پر وہ جو ہے اس کو بھی اپنے ماتحت کیا۔ یہ ان کے والد کے دور میں چیز ہو گئی تھی 65 ہجری۔ لیکن ان کے والد کے انتقال کے بعد، عبد الملک بن مروان کے والد یعنی مروان کے انتقال کے بعد، عبد الملک بن مروان کے دور میں عراق کا ایریا اور اب حجاز کا ایریا بھی اب ان کے ماتحت ہو گیا، اب تنہا ان کی حکومت ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابھی چند صحابہ زندہ تھے، بہت زیادہ تعداد نہیں رہ گئی تھی اب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے ہی، اس سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے ہیں، 68 ہجری میں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مشہور نام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی زندہ تھے، وہ ایک مشہور نام ہے۔ تو ایسے چند صحابہ کہیں کہیں جو ہے وہ ابھی زندہ تھے۔ 73 ہجری یہ وہ زمانہ ہے اب، اور عبد الملک بن مروان پورے طریقے سے اب لوگوں کا امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے۔ اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس نے بڑی عزت دی تھی، اور اس کا گورنر یہ حجاج بن یوسف جو مکے کا گورنر، اسی کو بنا دیا گیا تھا اس کے بعد، یعنی عبداللہ بن زبیر کے قتل کیے جانے کے بعد سے اسی کو گورنر جو ہے وہاں کا بنایا گیا تھا، ذمہ داری اسی کو دے دی گئی تھی۔ لیکن عبد الملک بن مروان نے اس کو ہدایت کی تھی حج کے معاملے میں خاص طریقے سے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مخالفت نہیں کرنا ہے، وہ جو کہیں گے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حجاج بن یوسف کو اس کے سامنے ہی بہت برا بھلا کہہ دیتے تھے، لیکن وہ ان کے خلاف چوں چرا نہیں کرتا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے بہت سخت ہدایت تھی کہ تم کو عبداللہ بن عمر کے خلاف نہیں جانا، جیسا وہ کہیں گے ویسے ہی کرنا ہے۔ حج کے معاملے میں خاص طریقے سے یہ بات تھی کہ جیسے جیسے وہ کہیں گے اسی کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ تو اس موقع پر ایسا ہوا تھا، یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اب یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں پیش کرتا ہوں، جو خاص طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بات ہوتی ہے تو میں وہ ضرور آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب اس موقع پر وہ حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک صحیح حدیث ہے یہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے لیے وہ مکہ جو ہے گئے ہوئے ہیں، وہ تو مدینے میں رہتے تھے، اور عبد الملک بن مروان کی ہدایت تھی اس کو، حجاج بن یوسف کو، کہ ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اور جیسے جیسے یہ کہیں گے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ان کو زخم لگ گیا تھا پیر میں، کسی کے جو ہے نیزے کا یا تلوار کا، جو بھی ہے جو ہتھیار ہوتے تھے اس زمانے کے۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ لوگ اس طرح کی جو ہے اب جو جہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی، تو گیدرنگ میں بھی
جو لوگ بعض ہتھیار لیے رہتے تھے، تو کسی کا ہتھیار کا، اس زمانے کا جو ویپن تھا، ہتھیار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ تلوار نیزے وغیرہ، تو ان کے پیر میں وہ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے پیر زخمی ہو گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جب پیر زخمی ہو گیا، تو ان کی عیادت کرنے کے لیے حجاج بن یوسف گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، عیادت کرنے کے لیے گیا۔ تو جب عیادت کرنے کے لیے گیا ہے تو جا کر کے کہتا ہے، وہاں پر بھی وہ اس کا الگ ہی انداز ہوتا تھا حجاج بن یوسف کا، بس ہر جو ہے موقع پر مارنے اور جو ہے مرنے اور مارنے کی باتیں کرنا، یہی اس کا انداز ہوتا تھا۔ تو جب وہاں پہنچا ہے تو کیا کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ کاش مجھے پتا چل جاتا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ عبداللہ بن عمر، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ کس کی حرکت ہے، یہ کس کے جو ہے ہتھیار سے آپ کو زخم ہوا ہے، تو دیکھتے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ اس کا جو پرانا ڈائلاگ ہے، وہ ہر جگہ پر وہی ڈائلاگ چلتا رہتا تھا اس کا، حجاج بن یوسف کا۔ تو یہاں پر وہی ڈائلاگ چلا اس کا۔ جب یہ بات کہی اس نے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جرأت دیکھیے۔ امیر ہے یہ، گورنر ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے، لیکن یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے ان سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں اس سے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نہیں کیا تھا، مطلب کہنے کا ان کے یہ تھا، انہوں نے وضاحت کی کہ تم لوگوں نے ہی لوگوں کو اجازت دی ہے ہتھیار رکھنے کی۔ اس طرح سے گیدرنگ میں ہتھیار لانے سے پہلے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے گیدرنگ میں کہ کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو کہیں سامنے والے کو غلطی سے ہی صحیح لگ نہ جائے۔ تو ان کو بھی جو زخم لگ گیا تھا پیر میں، وہ غلطی سے ہی لگا تھا، کسی نے جان بوجھ کر کے ان کو مارا نہیں تھا اصل، تو غلطی سے لگے۔ جب ہتھیار لیے رہو گے تو لگ بھی سکتا ہے نا، جیسے کبھی آج کے دور کے جو ہتھیار ہے تو غلطی سے وہ ٹریگر دب گیا اور جو ہے گولی نکل گئی، گولی چل گئی، تو غلطی سے اس زمانے میں ایسے بھی تلوار اور نیزے وغیرہ سے بھی کبھی غلطی سے کسی کے اوپر زخم لگ جاتا ہے۔ تو یہ غلطی سے چیز ہوئی تھی، انہوں نے لیکن حجاج بن یوسف کو ڈانٹ کر کے کہا کہ اس کی اصل ذمہ دار تم لوگوں نے یہ چیز شروع کی، یہاں پر جو ہے ہتھیار وغیرہ لانے کی، مکے میں جو ہے اس محترم جو ہے شہر کے اندر، یہ تم لوگوں کے کارنامے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے مجھے یہ زخم ہوا ہے، اور تو اس کے اصل ذمہ دار تم ہوتے ہو۔ الٹے اسی کے اوپر ڈال، اپنا سا منہ لے کر کے وہ رہ گیا حجاج بن یوسف، کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے بڑی سخت تائید تھی اس کو، بڑی سخت تاکید تھی اس کو کہ عبداللہ بن عمر کے خلاف نہیں جانا۔ اس کے بعد نماز کی بات آئی تو یہ لوگ نماز میں بڑی تاخیر کر دیا کرتے تھے، تو کہا اللہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، یہ صحیح حدیث کی بات کرتا ہوں میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے ان کے ساتھ جو ان کا تھا، انہوں نے بیعت کی، خلیفہ مانے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، وہ اپنا الگ معاملہ ہے، کیونکہ یہ خود سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، لیکن حق بات جو ہوتی تھی وہ کہتے تھے، اس میں کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے کہ ان کنت ترید السنت فحجر بالصلاۃ، اگر تم سنت چاہتے ہو تو نماز جلدی پڑھو، اول وقت میں پڑھو، پہلے وقت میں نماز پڑھو، افضل وقت ہوتا ہے وہ، اس میں تم نماز پڑھو اگر تم سنت چاہتے ہو۔ وہ لوگ تاخیر کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ اس کو ہدایت فرمائی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ایک بات اور مشہور ہے، جو یہ جو ہے حجاج بن یوسف کے تعلق سے، یہ بات جو ہے صحیح حدیث میں نہیں ہے، میں حدیث کی کتاب میں نہیں ہے یہ، لیکن تاریخ کی کتاب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ
ایک مرتبہ جو ہے یہ خطبہ دے رہا تھا، بہت لمبا، بہت زیادہ اس نے جو ہے لمبا خطبہ کر دیا۔ حالانکہ آج کے دور کے جو ہمارے خطبے ہیں اتنا لمبا تو نہیں ہوا ہوگا، مجھے یقین ہے اس کا، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اس نے خطبہ لمبا کیا حجاج بن یوسف نے، تو کہا عبداللہ بن عمر سے، تو کہا لوگوں سے کہ اٹھو نماز کو، جو ہے سب لوگ نماز، تو پھر یہ جو ہے منبر سے اترا جو ہے، اور جو ہے نماز کے لیے شروع، یعنی جو ہے لمبا جو ہے خطبہ، بہت زیادہ لمبا خطبہ کر دینا یہ پسند نہیں رہا ہے کبھی بھی کسی بھی دور میں، اور یہ کوئی اسلامی طریقہ بھی نہیں رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور جو ہے نماز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کہا اس موقع پر۔ تو بہرحال یہ تاریخ کی کتاب میں بات ذکر کی گئی ہے۔ تو کچھ غلطیاں جو ہوتی تھیں ان لوگوں سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان غلطیوں پر تاکید فرماتے تھے، لیکن انہوں نے عبد الملک بن مروان کے لیے بیعت کر رکھی تھی، اور عبد الملک بن مروان بھی بڑی عزت کرتا تھا ان کی، اور حجاج بن یوسف کو بڑی سخت ہدایت کی تھی کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا، نہیں جانا ہے، یہ جو بھی کہتے ہیں تم کو ان کے مطابق ہی چلنا ہے، یعنی وہ تم کو فالو نہیں کریں گے، تم کو انہیں فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا، تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا شروع میں بھی کہ اس طرح کی اچھی چیزیں بھی تھیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں عبد الملک بن مروان سے بہت کچھ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کی غلطیوں کے تعلق سے۔ اور اب وہ جو بھی ہے، بہرحال ہم نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم ہوتے تو شاید ہم سے اور بھی غلطیاں ہوتی، اور اس سے بھی بڑی غلطیاں ہوتی۔ تو ان لوگوں سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، خوبیاں بھی تھیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بارے میں ہم کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو صرف کیا دیکھنا چاہیے کہ تاریخ ہے، یہ تاریخ کی جو چیزیں گزر چکی ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت اور تجربے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے لیے ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ عبد الملک بن مروان کے لیے ابھی بھی مسئلہ بہت آسان نہیں ہے، اور کبھی بھی آگے بھی چل کر کے یہ پریشانیاں رہی۔ اب وہ اکیلا جو ہے امیر تو بن گیا ہے، امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ تو بن گیا عبد الملک بن مروان، لیکن یہ خوارج کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ، یہ رہ رہ کے یہ چنگاری جو ہے نا ابھرتی رہ، یہ جو ہے یہ چیزیں جو دب جاتی تھی نا، یہ فتنے دب جاتے تھے، تو موقع موقع پر ابھرتے بھی رہتے تھے یہ فتنے۔ تو ان فتنوں کا تو مقابلہ کرتے ہی رہنا ہے، اور کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے فتنے بھی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئے۔ اب اس کے بعد اس وہ جو ہے وہ شکلیں بھی پیش آئی ہیں، بعض ان فتنوں کا ذکر ہوگا، خاص طریقے سے خوارج کا فتنہ سر اٹھایا دوبارہ پھر یہ، اور اس وقت کس طرح سے جو ہے عبد الملک بن مروان اس سے نپٹتا ہے اس طرح کے فتنوں سے، وہ باتیں آپ کے سامنے آگے درس میں انشاءاللہ آئیں گے۔ آج کا درس تاریخ کا یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد تزکیہ کی کلاس ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد تزکیہ کی کلاس پیش کی جائے گی۔